اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو، حضرت داؤد حضرت سلیمان دونوں کا ذکر آیا تھا اس سے پہلے سورہ نمل میں، لیکن وہاں حضرت داؤد کا ذکر بہت ہی مختصر پہلی آیت میں تھا، باقی سارا معاملہ پھر حضرت سلیمان کا تھا۔ لیکن یہاں اب حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت کو زیادہ اور ان کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے اپنے خاص خزانہ فضل سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اور ہم نے حکم دے دیا تھا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی کہ ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر حمد کے ترانوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ تعویب کہتے ہیں ترجیح، لوٹانا۔ جیسے کہ کسی وقت کوئی گانا ہو رہا ہے تو گانے میں کوئی ایک بول ہوتا ہے جو بار بار آتا ہے، اور یہ کہ اس کو پھر بہت سے لوگ مل کر گاتے ہیں، کوئی ایک گانے والا ہے یا گانے والی ہے، عام گانا مین تو اس کا ہے، لیکن کوئی درمیان میں ایسی چیز آتی ہے کہ جس کو وہ سب کے سب مل کر آواز میں پھر اس کو دہراتے ہیں، یہ ہے تعویب۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا یا جبال ہو، اے پہاڑ، اور اوبی معہ، اس کے ساتھ تم اپنی آواز ملاؤ اور اس کے ساتھ اس ترانہ حمد میں شریک ہو جاؤ، والطیر، اور اے پرندو تم بھی، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے نرم کر دیا لوہے کو، ان اعمل سابغات، کہ اے داؤد ہم نے تمہیں یہ کام سکھا دیا ہے، لوہا تمہارے لیے آسان کر دیا، نرم کر دیا ہے، اب اس سے بناؤ زرہیں کشادہ، وقدر فی السرد، اور جو زرہ بنانے میں اب جوڑ بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں جوڑ کڑیاں ملاؤ بڑی حساب کے ساتھ، وقدر فی السرد وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کیا کرو، انی بما تعملون بصیر، یقیناً ہم جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہے ہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ہم نے ریحا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے حکم دے دیا تھا ہوا کو اور مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے کہ صبح کو وہ چلتی تھی تو 1 مہینے کی مسافت تک حضرت سلیمان کو لے جاتی تھی، یعنی عام حالات میں جو ان کا اس زمانے کے جو بھی ٹرانسپورٹ کے اور جو بھی مینز آف کمیونیکیشن تھے، تو 1 مہینے میں جو مسافت طے ہو سکتی تھی وہ تیز ہوا جو حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی تھی، تو صبح کے وقت وہ صرف ایک صبح میں وہ اتنی دور تک سفر کرا دیتی تھی، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور اسی طریقے سے شام کی منزل بھی 1 مہینے کی مسافت۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے جاری کر دیا تھا ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے، مسخر کر دیے تھے، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے سامنے مشقت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، ان سے کام لیتے تھے حضرت سلیمان بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے اذن سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی بھی ان میں سے ہمارے حکم سے کوئی سرتابی کرتا تھا، ٹیڑھا ہوتا تھا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اس کو عذاب دکھاتے تھے، بہت جلا دینے والا عذاب۔ یعملون لہ، اور یہ شیاطین، یہ جن جو کیا کرتے تھے ان کے لیے، یعملون لہ ما یشاء، ہر عمل کرتے تھے اور کوئی چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے، من محاریب، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، بتماثیل، بڑے بڑے مجسمے بناتے تھے۔ اب یہ تماثیل کا بنانا جو ہے شریعت محمدی میں حرام ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس کے اندر حرمت نہیں تھی۔ جفان کا جواب، اتنے بڑے بڑے کڑھائے ہوتے تھے لگن کہ جیسے کہ وہ تالاب ہیں، اور قدور الراسیات، اور اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھی جو ہل نہیں سکتی کہیں، بس وہ مستقل طور پر چولہوں کے اوپر رکھ دی گئی تھی۔ اس قسم کی دیگ سنا ہے کہ اجمیر شریف میں ہے، وہاں جو شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے، تو وہاں وہ دیگیں ہیں بہت بڑی بڑی، جن کے اندر جو ہے وہ تو پھر انسان اس کے اندر داخل ہو کر پھر وہاں سے بھر کے وہ لوگوں کو دیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں جو ہجوم ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنا بندوبست وہاں کیا گیا ہے۔ تو ایک نشانی اگر کسی کو دیکھنی ہو تو وہاں جا کر دیکھ لیں۔ لیکن حضرت سلیمان کے لیے یہ جنات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام فراہم کر دیا تھا۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں، کیونکہ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان، تو ان سے کہا جا رہا ہے عمل کرو اور احسان مان کر ہماری نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے بندوں میں سے، میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہی ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان پر موت طاری کر دی، ما دلہم علی موتہ، تو ان جنات کو اس کی موت کی خبر نہ ہو سکی، نہیں مطلع کیا اس کی موت پر جنات کو، الا دابۃ الارض، مگر یہ جو گھن ہے، دیمک، اس نے، زمین کا کیڑا، تاکل من ساعتہ، کہ وہ کھا گیا اس کو، اس کی وہ جو عصا تھا،
وہ جان قبض ہو چکی ہے، انتقال کر گئے، لیکن وہ کھڑے رہے وہاں پر، اور جب وہ عصا جو ہے وہ دیمک چٹ کر گئی اور وہ عصا گرا، ٹوٹا، اور پھر حضرت جو سلیمان کی جو کا جسد جو ہے وہ گرا تو انہیں معلوم ہوا۔ فلما خرّا، تو جب وہ گر پڑے، تبینت الجن، تو اب معلوم ہو گیا جنات کو، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر انہیں علم غیب حاصل ہوتا، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس عذاب مہین میں نہ رہتے اتنے عرصے تک۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں سلیمان، لہذا جو بھی کام لگا رکھا ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔